چیک ڈس آنر ہونے کی ہم نے بات کی تھی ناصر چوہان صاحب. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں ایک انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہوا تھا. اسمبلی کے اندر ایک ایم پی اے صاحب نے کچھ چیک لہرائے تھے اور یہ کہا تھا یہ منارٹیز کو، کرسچنس کو دیے گئے وہ چیک ہیں جو پچھلے سالوں میں جو ڈس آنر ہو گئے. اور یہ مجھے بتائیں کہ وہ جو چیک ڈس آنر ہوئے جو منارٹیز کو دیے ہوئے تھے، گورنمنٹ کے چیک تھے، اس پر ایف آئی آر ہوتی ہے؟ شاہ صاحب آپ نے بڑی کوئی تحقیق کے بعد یہ سوال، میرا خیال ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور یہ لرننگ بھی ہے اور سننے والوں کے لیے. اس کے میرے پاس اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میرے پاس ایڈیشنل کچھ انفارمیشن بھی ہے اسی حوالے سے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اچھا، یہ جو منورٹی، یہ بات کو تھوڑا سا ہم پھیلا بھی سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا، بہت سارے ایم پی حضرات ہوتے ہیں اپنے علاقوں میں جا کے چیک تقسیم کرتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ منارٹیز کے ہی ہوں جی. اس کے علاوہ بھی جو چیک دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہی شکایت ہوتی ہے یہ کیش ہی نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ نا بیسیکلی ہوا یہ کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک جو ہے وہ منورٹی کارڈ نکالا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ ہیومن رائٹس اور منورٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا منورٹیز کے لیے اور کر رہی ہیں. رمیش سنگھ اروڑا صاحب جو ہیں وہ اس کے ہیں منسٹر ہیں اور عثمان خان صاحب اس کے میرے خیال سیکرٹری ہیں. بڑے سیزنڈ دونوں ہی آدمی ہیں اور بڑے ویژنری لیڈر بھی ہیں. انہوں نے ایک ہوا یہ کہ انہوں نے ایک گرانٹ نکالی ہے. اس گرانٹ میں کچھ 10,500 روپیہ جو ہے وہ دے رہے ہیں 1,00,000 لوگوں کو. یہ 3 منتھ کے بعد منارٹی کارڈ کی بات کریں اور بھی اس میں اسکالرشپس بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں. تو وہ ہوا یہ کہ یہ ایک تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو چیک تھا یہ پرانے کو چیک تھے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ ڈیٹا جو اکٹھا کرتے ہیں نا، وہ نادرا، بے نظیر انکم سپورٹ اور پیسپا اور اس کے بعد پنجاب بینک کے ساتھ مل کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. وہ جو چیک والا معاملہ تھا وہ ایک تو چیک پرانے تھے 2023 کے. دوسری بات یہ رہی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چیک یہ جاری کر کے تھرو ڈی سی جو ہے وہ یہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرواتے ہیں ضلعوں میں. ڈی سی صاحب جو ہیں کوئی بھی جس ضلع کا بھی ڈی سی ہوگا اس کو چیک بھجوائے جاتے ہیں. وہ وہاں پہ ویریفیکیشن کے بعد ان کو لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کو چیک دیتے ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کوئی بندہ مر چکا ہوتا ہے تو چیک اس کے نام کا جاری ہو گیا. اب ان کو نہیں پتا کہ وہ بندہ مر گیا ہے. اس کے بعد جب وہ چیک جاری ہوا تو وہ چیک تو کیش نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بائی نیم ہے. تو وہ کوئی ہماری پنجاب اسمبلی میں وہ ایک ایشو اٹھا تھا. پنجاب اسمبلی میں کوئی منسٹر صاحب تھے یا شاید ایم پی اے تھے، انہوں نے وہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک تقریر کی کہ جی یہ چیک جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کرسچن جو ہیں اور منورٹی کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ پھر چیزیں ہوئیں. اچھا، ایف آئی آر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر ایف آئی آر اس لیے نہیں ہوگی نا کیونکہ ایک تو اسٹیٹ نے ویلفیئر کر رہی ہے. اسٹیٹ کیسی ویلفیئر ہے کہ چیک دیے ہیں لیکن وہ کیش ہی نہیں ہوتے؟ میں گزارش خزانے میں پیسے ہی نہیں ہیں. خزانے میں پیسے ہیں، ایسا نہیں تھا خزانے میں پیسے نہیں تھے. جو چیک ایسے تو نہیں جاری ہو جاتے نا، پوری ویریفیکیشن کے بعد ہی آپ چیک جاری ٹھیک ہوئے، چیک جاری بھی ٹھیک ہوئے، بندے بھی موجود تھے، لیکن اب زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. وہ بندہ مر گیا، اس کو چیک جو ہے وہ کیش نہیں کروا سکے. وہ ڈی سی آفس سے کسی اسٹاف ممبر نے وہ ایم پی اے صاحب کو دے دیے. انہوں نے آگے پنجاب اسمبلی میں اس کے اوپر تقریر کر دی اور وہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا. وہ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ واقعہ تھا. چلیں اس کے علاوہ اگر ابھی بھی تو چیک تو ملتے ہی ہیں نا، چیک وہ ڈس آنر ہو جائیں تو چیک اس کی ریزن میں بتاتا ہوں. اگر چیک ڈس آنر ہو جائے گورنمنٹ کا تو اس کے اوپر تو ایف آئی آر بنتی ہے اور 1000% اس کے اوپر تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ وہ ڈس آنر ہوگا. گرفتار وہ ہوگا جو جاری کرنے والا ہے. اب وہ پنجاب گورنمنٹ جاری کرنے والی، لیکن وہ پنجاب گورنمنٹ سے مراد کوئی اتھارٹی ہے، اتھارٹی سے مراد کوئی پرسن ہے، پرسن سے مراد وہ بندہ جو سائن کرنے والا ہے. تو وہ تو آبویسلی ہوگا، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پیسے نہ تو وہ اکاؤنٹ وہ کبھی بھی جاری نہیں کرے گے کیونکہ سرکار نے چلنا ہوتا ہے سارے اسٹیٹس کے ساتھ. اچھا، اس میں نا اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں جو اگر آپ منارٹی کا جو ادارہ جو ہے، ہاں اس میں بڑی ساری چیزیں ہیں. اس میں جو خواتین تقریباً 20,000 خواتین جو ہیں وہ اپلیکانٹس ہیں، مطلب درخواست گزار عورتیں ہیں وہ 20,000 سے زیادہ ہیں. ایک اس میں سب سے بڑی. اور دوسری بات یہ کہ تقریباً کوئی 3.5 ملین جو روپیز ہیں اس کی جو ہے یہ ماڈل لوکیلٹیز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً اس میں ریہیبلیٹیشن سینٹرز انہوں نے بنائے ہیں اور اس کے علاوہ بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی اور ہو رہی ہیں. رینوویشن ہو رہی ہے.
اس کے بعد پریزرویشن ہو رہی ہے، مطلب کسی بھی چیز کو اس کی اصل حالت میں رکھنے کے لیے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ فیتھ ہارمنی یا ریلیجیس جو ہے وہ چیزیں اس کے حوالے سے بھی جو ہو رہی ہیں. گرانٹس یہ تقریباً کچھ 6 قسم کی گرانٹس دے رہے ہیں. ایک ہولی ہے، دیوالی ہے، اس کے بعد برتھ ڈے آف بابا گرو نانک دیو جی، اس کے اوپر کرسمس ہے، ایسٹر ہے، بیساکھی ہے. گرانٹ کس کو دیتے ہیں؟ یہ گرانٹس جو ہیں وہ پھر اس کے بعد اسکالرشپ ہے. اسکالرشپ کا بھی اب طریقہ کار جو ہے وہ بڑا مخصوص انہوں نے کیا ہے کہ اگر کوئی سرکاری اسکول میں یا سرکاری کالج میں پڑھ رہا ہے بندہ تو 40% اس کے نمبر ابو ہونے چاہیے، اس کے بعد وہ اس میں فال کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور اس میں تقریباً آپ یہ کہیں کہ جو اچھی چیز میں نے اس میں نوٹس کی ہے، میں نے بلکہ اس کو اسٹڈی کیا، دیکھا کہ اس میں جو یہ رینوویشن کا جو کام ہے وہ کہاں کہاں پہ ہو رہا ہے. تو اس میں 90 جو ہیں وہ گرودوارے ہیں جس کی رینوویشن چل رہی پنجاب کے اندر. 8 جو ہیں وہ مندر ہیں، 21 جو ہیں وہ 90 جو ہیں وہ چرچز ہیں، 8 مندر ہیں اور 21 جو ہیں وہ گرودوارے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اور تقریباً اس کے اوپر کوئی بلین روپیز جو ہیں وہ خرچ ہو رہے ہیں. تو مانیٹر کون کر رہا ہے؟ مانیٹر اس کو جو ہے وہ آڈٹ کون کرے گا؟ اس کو آڈٹ پنجاب گورنمنٹ کرے گی، جو ہے وہ آڈٹ برانچ جو ہے وہ کرے گی. اور اس کو جو مانیٹرنگ ہے وہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ رمیش سنگھ اروڑا جو ہیں اس کے جو منسٹر ہیں وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سیکٹری جو ہوتے ہیں اور باقی سیکٹری کا نیچے اسٹاف ہوتا ہے سارا، تو وہ کر رہے ہیں. اور یہ بڑا اچھا کام ہے. اور منارٹیز کے لیے تو میرا خیال ہے کہ ہم بہن بھائی ہیں ہمارے، تو ان کے لیے تو یہ بڑی سیکھنے کی بات بھی ہے اور ان کی لرننگ کے لیے یا ان کی انفارمیشن کے لیے بھی یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں. اور یہ بڑی اچھی میرا خیال ہے کام ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو. بہت زبردست معلومات دی ہیں آپ نے.